بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मैं सूरह काफ से शुरू कर रही हूँ इसलिए कि अभी दूसरे दुकान में थोड़ा उसका था शबे कतर का तो थोड़ा सा मैं तो ऐसे बताऊंगी तो यहाँ से शुरू कर रही हूँ फिर पीछे आए एक मिनट أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حامیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے میرا خیال ہے کسی کا کھلا ہوا ہے شاید جو ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو آخر اس شخص سے زیادہ بہتا ہوا اور انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہاں پہ یہ ہے کہ مشرکین خدا کے سوا جن ہستیوں سے دعائیں مانگتے رہے وہ 3 اقسام پر منقسم ہے اور آج بھی اگر ہم آج بھی دیکھیں تو ایک بہرو اور بے عقلی مخلوقات جو دوسرے وہ بزرگ انسان جو گزر چکے تیسرے وہ گمراہ انسان جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے پہلی قسم کے معبودوں کا تو اپنے عابدوں کی دعاؤں سے بے خبر رہنا ظاہر ہی ہے رہے دوسری قسم کے معبود جو اللہ کے مقرب انسان تھے تو ان کے بے خبر رہنے کی 2 وجوہ ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ کے ہاں اس عالم میں ہے جہاں انسانی آوازیں براہ راست ان تک نہیں پہنچ سکتی یعنی برزخ میں ہے دوسری یہ کہ اللہ اس کے فرشتے بھی ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ جن لوگوں کو آپ ساری عمر اللہ سے دعا مانگنا سکھاتے رہے وہ اب الٹی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اس لیے کہ اس اطلاع سے بڑھ کر ان کو صدمہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور اللہ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو اذیت دینا ہرگز پسند نہیں کرتا اس کے بعد تیسری قسم کے معبودوں کے معاملے پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے بے خبر رہنے کے بھی 2 ہی وجوہ ہیں ایک یہ کہ وہ ملزموں کی حیثیت سے اللہ کی یہاں حوالات میں بند ہیں جہاں دنیا کی کوئی آواز انہیں نہیں پہنچتی دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی انہیں اطلاع نہیں پہنچاتے کہ تمہارا مشن دنیا میں خوب کامیاب ہو رہا ہے اور لوگ تمہیں پیچھے معبود بنائے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا تو 3 قسم کے لوگوں کو اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت اپنے پکارنے والوں کے دشمن ان کی عبادت کے منکر ہوں گے ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافی لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ تو کھلا جادو ہے کیا ان کا یہ رسولوں سے خود گھڑ لیا ہے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور ان کے سامنے اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافی لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے بے شک ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں
ٹھیک ہے نا. یعنی اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو لوگ جس طرح وہ وہاں پہ مانتے ہی نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ کے بال بچے ہیں، آپ بازاروں میں پھرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آخر اس میں وہ نرالی بات کیا ہے جس میں یہ عام انسانوں سے مختلف ہو. ہم یہ سمجھے کہ خاص طور پر اس شخص کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ اگر اس شخص کو اللہ نے رسول بنایا ہوتا تو وہ اس کی اردلی میں کوئی فرشتہ بھیجتا جو اعلان کرتا کہ اللہ کا رسول ہے، اور ہر اس شخص پر عذاب کا کوڑا برستا جو اس کی شان میں ذرا سی گستاخی کر بیٹھتا. تو یہی بات جو تھی ان کو جو ہے وہ شک میں مبتلا کر رہی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے. اور آج ہماری قوم کا کیا حال ہے کہ ہم جو ہیں ان کو نور کہتے ہیں، اور پھر ہم ان سے سب کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے سب بگڑی بنا دیں گے، اور پھر ایسی نعتیں بنا دیتے ہیں جس کے اندر شرک بھرا ہوا ہوتا ہے. نعتوں کو بچے بھی بڑے بھی سب لہر لہر کے وہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور نبی حالانکہ قرآن میں کتنی بات اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صرف ایک انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی حیثیت سے جو ہے پسند کیا تھا. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا. اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے. وہ ایمان لے آیا اور تو اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھی بات ہوتی، اچھا کام ہوتا، تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے تو پرانا جھوٹ ہے. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے سب لوگ جنت پہ جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے اس مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اتنی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح کی دعا جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. یعنی ان کی تو اولاد ہی نیک نہیں تھی، لیکن یہاں پر جو دعا کی گئی ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. ہم جو ہے تشہد کے بعد بھی جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. اس میں تمام چیزیں جو آ جاتی ہیں، آپ کے والدین بھی آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، اور ان تمام نعمتوں کا شکران ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہمارے بچوں کو جس سے نوازا ہوا ہے، اور کرنی چاہیے بار بار. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں، ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہ آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دیکھے کہتے ہیں بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہ میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑی کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے ہو اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنے قوم کو خبردار کیا تھا. چونکہ سرداران قریش اپنی بڑائی کا الزام رکھتے تھے اور اپنی ثروت اور مشیقت پر پھولے نہ سماتے تھے، اس لیے یہاں ان کو قوم عاد کا قصہ سنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. احقاف میں کیوں کہ احقاف جو تھی اس کے لفظی معنی ہے ریت کے لمبے لمبے ٹیلے جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کو نہ پہنچے ہوں، لیکن اصطلاحاً یہ سرائے عرب کے جنوبی مغربی حصے کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. اس ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عاد کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا، اور قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کا اصل وطن الاحقاف تھا، جہاں سے نکل کر وہ گرد و پیش کے ممالک میں پھیلے اور کمزور قوموں پر چھا گئے.
آج کے زمانے تک بھی جنوبی عرب کے باشندوں میں یہی بات مشہور ہے کہ عاد اسی علاقے میں آباد تھے۔ احقاف کی موجودہ حالت کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی طاقتور قوم آباد ہوگی۔ خیال یہ کہ ہزاروں برس پہلے یہ ایک شاداب علاقہ ہوگا اور بعد میں آب و ہوا کی تبدیلی نے اسے ریگزار بنا دیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، احقاف اس سورت کا نام اسی کے اوپر ہے۔ اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبود سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے اوپر جو ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے مستقل جو ہے ایک جو ہوا چلتی رہی، اور کہتے ہیں ٹھنڈی تیز تھی اور ٹھنڈی ہوا تھی، تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے جو تنے ہیں وہ گر رہے ہیں، اس طرح سے وہ اپنے گھروں میں جو ہے گر گئے، جہاں جہاں تھے وہ گر گئے، اور وہ کہا جاتا ہے 7 دن اور 8 راتیں جو ہے وہ ان پہ مسلسل وہ چیز اس کے عذاب جو تھا ان کے اوپر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم کو نہیں دیا، ان کو اپنے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہیں تقرب ایک اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہارے تک لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے ہوئے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور براہ راست کی طرف۔ ٹھیک ہے نا، اس سے معلوم ہوا کہ جن پہلے سے حضرت موسیٰ اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہوئے تھے، قرآن سننے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، اس لیے وہ اس کتاب اس کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ اور معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جنوں کے پے در پہ وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی روح در روح ملاقاتیں ہوتی رہیں، یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، جب یہ سن رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ظاہر ہے کہ جن سن رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ آپ سے اپنی بیعت لینے کے لیے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے پاس آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا، یہ مقام جہاں یہ واقعہ پیش آیا اس کو الزائمہ یا السیر الکبیر، کیونکہ دونوں مقام وادی نخلا میں واقع ہیں، دونوں جگہ پانی اور سرسبزی موجود ہے، اور طائف سے آنے والوں کو اگر اس وادی پر پڑاؤ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ انہی دونوں جگہ کر سکتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ کہاں گیا؟ ہاں، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف لانے والی کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے، وہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ آسمان اور زمین آسمان پیدا کیے ہیں ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس تو یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے، پس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ٹھیک ہے نا، یعنی جس طرح تمہارے پیشور انبیاء اپنے قوم کی بے رخی، مخالفت، مزاحمت اور طرح طرح کی ایذر آسانیوں کا مقابلہ سالہ سال تک مسلسل صبر اور انتھک جدوجہد کے ساتھ کرتے رہے، آپ بھی اسی طرح کریں۔ جس وقت یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ اسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے،
بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اچھا، اب سورہ دخان کرتے ہیں ہم۔ سورہ دخان جو ہے اس کا زمانہ جو ہے بہت ہی کہا جاتا ہے کہ جو جیسے سورہ زخرف کے اندر تھا کہ بہت ہی کفار مکہ کی جو تھی مخالفانہ جو تھی روی جو تھی وہ شدید تھی، بہت زیادہ دباؤ تھا مسلمانوں کے اوپر، تو اور پھر وہ شدید سے شدید ہوتے چلی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ حضور کا خیال یہ تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخر کار بعض سرداران قریش جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیا ہے، حضور کے پاس آئے اور کہا اور آپ سے درخواست کی کہ اپنے قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یہی موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ بابرکت رات یعنی لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے، جیسے کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر بھی آیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ شب قدر رمضان کے عشر اخیر کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یا قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے، اس کے برکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ رات جو ہے 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے حساب لگایا نا، لیکن یہ کہ بعض اسکالر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، مطلب یہ 83 سال کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اور لیلۃ المبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی پہلے اسی رات پر آپ پر قرآن نازل ہوا، یا یہ مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت میں اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے۔ پھر وہاں سے حسب ضرورت و مصلحت 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ بعض لوگوں نے لیلۃ المبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جب قرآن کی نص صحیح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے تو اس سے شب برات لینا مراد کسی طرح بھی صحیح نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس علاوہ مزید شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کی بابت جتنی بھی روایات آتی ہیں جن میں اس کی فضیلت کا بیان ہے یا ان میں اسے فیصلے کی رات کہا گیا ہے، تو یہ سب روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی قسمتوں کے فیصلے، اب قسمتوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یعنی قسمتوں کے فیصلے کیا ہیں؟ موت، حیات، رزق، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے جو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ جو فرشتے جو ہے اللہ کے حضور ایک ایسے دن میں جاتے ہیں جس کی مقدار یا تو 1000 سال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی 50,000 سال بیان کی ہے، تو اب وہ اللہ کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر وہ تمام چیزیں لے کے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 1 سال کے اندر جو مقدر کر دی ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے نا، جو یہ سب چیزیں لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ گریجولی فرشتوں کو دیتے ہیں اور پھر وہ پورے سال کی چیز جو ہے لے کر جو ہمارے لیے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے ہمارے رب نے، پھر وہ اس کا انتظام جو ہے پورے سال میں کرتے ہیں، اور اس کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے اسی رات کے اندر جو ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حکیمانہ فیصلہ، تو یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا، یعنی یہ نبوت کا اسٹارٹنگ جو ہوئی ہے وہ لیلۃ القدر سے ہوئی ہے، جب آپ کے اوپر جو ہے پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جس میں یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیری رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے کہ کون سا کام جو ہے کب ضروری ہے اور کس وقت ہونا ہے۔ آسمان اور زمین کا رب اور ہر چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو
کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تمہارے رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سرہی دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے، کہا کہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ یعنی اس کا کیا ہے کہ اس میں جو ایک منٹ، یعنی جب قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار اور رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدائے یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے قحط سے میری مدد فرما۔ چنانچہ ایسا شدید کال پڑا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا مردار تک کھا گئے۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ آخرکار ابو سفیان نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ تو صلح رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے کہ خدایا ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس لیے صبر میں کوئی شک نہیں رہتا کہ حضرت موصوف یا وہ ان کی رائے تھی۔ اچھا اس کے علاوہ بھی اگر اس کو قیامت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے نا، دھواں ہوگا، تو اس کے لیے بھی ایک حدیث آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامات یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہو لیں، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابت الارض، یاجوج اور ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، زمین کا دھسنا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کو علامات قیامت میں شمار کیا ہے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ وہ دھواں جب چھا جائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا، اور وہ کافر کی نس نس میں بھر جائے گا اور اس کے ہر منفذ سے نکلے گا۔ تو اس میں دونوں بات ہو سکتی ہے کہ جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ اس میں جو کیا کہتے ہیں بھوکوں مرنے لگے تھے، یا بھوک ان کی اتنی زیادہ ان کی ہو گئی تھی کہ دھواں نظر آتا تھا، یا قیامت کے اوپر بھی ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں، دونوں معاملات اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے جو بات ہو رہی ہے نا کہ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تو تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ اس سے بھی دونوں باتیں فٹ ہوتی ہیں کہ قیامت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، اور یہ وہ معاملہ ہے جب غزوہ بدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی مطلب جب ریاست بنی ہے کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی، اس کے اندر جو ہے کیا معاملہ ہوا کہ جب وہ مضبوط ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو غزوہ بدر میں جو تھی وہ بہت فتح عطا فرمائی، تو پھر ان کے اوپر کیا حال ہوا تھا کافروں کا، اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا زور اس وقت توڑ دیا تھا، ان کا نشہ جو تھا وہ ہرن ہو گیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہو گئی ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے ان کو 70 جو لوگ مارے گئے اور 70 جو تھے وہ قیدی بنا لیے گئے، تو اس میں دونوں چیزیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ کیوں کہا امانت دار رسول ہوں؟ اس لیے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ امانت ہوتی ہے، تو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی معمولیت کی صحیح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا، یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میری بندوں کو لے چل، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی رسالت کا اعتراف کر رہے ہیں اس کے پاس آ کے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اسی رسول کی حیثیت سے انہیں بیان کر رہا ہوں، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں یا نہیں تو میں تمہارے سامنے اپنے معمور من اللہ ہونے کی صحیح سند پیش کرتا ہوں۔ اس سند سے مراد کوئی ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزات کا وہ طویل سلسلہ ہے جو فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ پہنچنے کے بعد تک آخر زمانہ قیام مصر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو سارے سال تک دکھاتے رہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ کی پیش کردہ ساری نشانیوں کے مقابلے میں فرعون اپنی ہر درمی پر اڑا ہوا تھا، مگر یہ دیکھ کر کہ نشانیوں سے مصر کے عوام اور خواص روز بروز متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔
ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے اس نے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. تو اس پر جو ہے آپ نے یہ دعا کی تھی کہ میں نے پناہ لی اپنے رب اور تمہارے رب کے ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ تمام بات بیان کی گئی ہے. تو تم سب لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا, سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے, یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے وہ چھوڑ گئے, کتنے ہی عیش کے سر و سامان جس میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام, اور ہم نے ان دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. کن کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو نہیں, کیونکہ بنی اسرائیل تو کراس کر گئے تھے مصر کو, لیکن مصر کے اوپر جو ہے دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو گیا, دوسرے لوگ آ گئے اور وہ اس کے وارث بن بیٹھے. ٹھیک ہے نا, پورے لوگ سارے جنگ کے لیے سب کے سب نکل گئے تھے وہاں سے سارے. اس فرعون کے جو شہزادے تھے اور جو بڑے بڑے جو ان کے عہدے پہ لوگ تھے, سب کے سب ان کے شہزادے سب نکل گئے تھے, اور سب سارے وہ پوری جگہ خالی ہو گئی تھی, اور لوگ دوسرے لوگ اس کی جو ہے وارث بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین, اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. ٹھیک ہے, یعنی جب وہ حکمران تھے تو ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے تھے, ان کی حمد و ثنا کے ترانوں سے دنیا گونج رہی تھی, خوشامدیوں کے جھمکٹے ان کے آگے پیچھے لگے رہتے تھے. ان کی وہ ہوا باندھی جاتی تھی کہ گویا ایک عالم ان کے کمالات کا گردیدہ اور ان کے احسانات کا زیربار ہے, اور ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مقبول نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ایسا کوڑا برسایا تو کوئی بھی آنکھ پر جو ہے رونے والی نہیں تھی, نہ زمین کو ان پر ترس آیا نہ آسمان کو جو ہے ان پر ترس آیا. ٹھیک ہے, یہاں پر اللہ یہ بتا رہا ہے, اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی, جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا. یعنی اس میں ایک طنز ہے کفار قریش کے لیے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو, تم کیا چیز ہو جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے نبی کو جو نیچا دکھا دیں گے یا ہم زیادہ پرسیکیوشن کر لیں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تو اس فرعون سے جو اعلیٰ درجے کا جو تھا وہ ظالم انسان تھا, ہم نے اس سے جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بچا دیا. اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی قوموں پر دوسری قوموں پر ترجیح دی. یعنی بنی اسرائیل کی حالت جانتے ہوئے, کیا حالت جانتے ہوئے کہ وہ قوم جو تھی کتنی میزریبل کنڈیشن میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے نا, کتنا زیادہ وہ آزمائی گئی, کن چیزوں سے آزمائی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا شدید طریق ان کی جو ہے آزمائش ہوئی ہے, ان کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا, ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا, ان سے جو ہے کتنی سلیوری کے ساتھ کتنی مشکل ہوتی ہے کہ ان کو سلیو بنا کے رکھا جاتا تھا, ان کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. تو بہت بڑی ان کے لیے جو تھی جو آزمائش تھی. اور پھر اس آزمائش میں سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کے لیے بھی راضی ہو گئے. وہ لاکھوں لوگ تھے, اور کس طرح سے جو ہے انہوں نے, اور کتنی خاموشی سے وہ نکلے ہوں گے ہجرت کے لیے, جو سمندر پار کرنے کے. لاکھوں لوگوں کا نکلنا آسان نہیں ہوتا, وہ پھر پورے مصر میں بسے ہوئے ہوں گے, ایک جگہ بھی نہیں تھے وہ. تو انہوں نے پورا کا پورا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیا. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی, ان کو امامت کے درجے پہ اللہ نے ان کو فائز کیا. اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سرہی آزمائش تھی. یعنی فرعون کے زمانے میں بھی اللہ نے کتنی زیادہ نشانیاں دکھائیں, اور اس کے بعد جب انہوں نے سمندر کراس کر دیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ان کو جو تھی وہ نشانیاں دکھائیں. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پرووائڈ نہیں کیا, ان کو من سلوہ دیا, ان کو پانی دیا, ان کے سامنے جو ہے تمام معاملات جو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ موجے دکھا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کے لیے آزمائش تھی کہ وہ صبر کرنے والے ہیں یا شکر کرنے والے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو. یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم, اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. تبا کی قوم کون ہے؟ تبا کی قوم سبا کے بادشاہوں کا لقب تھا. جیسے جو ہے مختلف بادشاہوں کا جیسے کسرا ہے, وہ میرے خیال سے کسرا, قیصر, فرعون, یہ لقب ہے نا مختلف ایریاز کے, مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے. اسی طرح جو ہے سبا کا جو لقب تھا وہاں کے سرداروں کا یا ان کے بادشاہوں کا, وہ جو تھا تبا تھا. اور ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ وہ تقریباً انہوں نے 1000 برس جو ہے وہ بہت جو ہے اچھے شاندار زندگی جو انہوں نے گزاری ہے تبا کی قوم نے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے یا تم تو کچھ نہیں ہے, تم تو ایک قبیلے میں رہنے والے لوگ ہو, قبائل میں بٹے ہوئے لوگ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ ہم نے ان کو بھی فسانہ بنا کے رکھ دیا, اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یا آسمان و زمین ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بناتی, ان کو ہم نے برحق پیدا کیا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے. وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا, اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی.
اس پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے بے شک۔ زقوم کا درد گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کے تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہو پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگڑتے ہو لے جاؤ، اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور ڈیل دو، اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چک اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یعنی اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو زقوم کا درد سے مراد وہی ہے جیسے ہمارا توہر کا درخت ہوتا ہے، توہر کا ایک درخت ہے، زہریلا سا درخت ہوتا ہے، اس کے اندر جو وہ نکلتا ہے، جو مادہ سا نکلتا ہے، بہت کڑوا زہریلا ہوتا ہے نا، تو وہ تیل کی چھٹ، اس کا جو اس سے جو نکلنے والا جو رس ہوگا وہ تیل کے تلچھٹ جیسا ہوگا۔ یہ تو ایک دنیا کی اس کی مثال بتا رہی ہوں، اس کی تو کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ یعنی وہ جو حور کا مطلب جو ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں جو بہت زیادہ وائٹ ہو، بہت بڑی، بہت وائٹ، اور اس کا جو کالا حصہ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل کالا ہو، تو اس سے کتنی آنکھ کی خوبصورتی ہوتی ہوگی کہ جب بالکل وائٹ اور بالکل کالا، تو وہ اس کو حور کہا جاتا ہے، اور پھر گوری بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر لالچ دلا رہے ہیں جنت کی ان تمام مردوں کو، سارے مردوں ہی کی تھی نا، اور عورت کہ مردوں ہی کو پسند ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کر رہے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے وہی جو ہمارا اوڑھنا پہننا، ہمیں تو اچھے کپڑے پہننے کا، اچھا تیار ہونے کا، اچھے زیور پہننے کا، یہی چیز شوق ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اطلس و دیبا کے کپڑے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہر طرح کے جو ہے استبرق بھی ہوگا، اطلس بھی ہوگا، ہر طرح کے کپڑے جو ہیں جو چاہیں گے ہم مانگیں گے۔ تو عورت کی شرم و حیا اللہ تعالیٰ یہاں بھی رکھے گا، اور وہ جو نیک عورتیں ہیں وہ شرم و حیا وہاں بھی، کیونکہ یہاں عورتیں، یہاں جو بے باک عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں قرآن میں تو حوروں کا ذکر ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ شرم و حیا ان کا زیور یہاں، اور شرم و حیا زیور ان کا جو ہے قیامت کے دن بھی ہوگا۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا، یعنی ہمارا کچھ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو، اپنی حد استطاعت سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر یہ جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل ہی جنت میں نہ داخل کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا ولا انا الا ان یتغمد فی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہ پہنچ پاؤں گا، الا یہ کہ مجھے میرا رب اپنا دے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے اتنا پڑھ لیا، ہم نے اتنی عبادتیں کر لی، ٹھیک ہے نا، بس اب کافی ہو گیا ہمارے لیے، ہم تو جنت پہ جانے ہی والے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا وہی جنت میں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کرے، ہماری کوششوں کو، ہماری سعیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی رزلٹ دینے والا، قدردانی کرنے والا ہماری رب کی ذات ہے، وہ دیکھتا ہے ہر بندے کو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پوری جو ہے نا حامیم کی سیریز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 7 صورتیں ہیں حامیم کی، جو ہم حامیم سجدے سے پڑھ کے جا رہی ہیں، 7 یا 6 یا 7 صورتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مطلب شرک کی تردید اور توحید کھول کھول کر بیان کی گئی ہے، اور بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے آنے کا جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پوری جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت سے، توحید سے بھری ہوئی ہیں یہ جو ہے حامیم سیریز جو ہے قرآن کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اور بے شمار نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری نشانیاں، ہمیں پوری نشانیاں پھر کھول کھول کر بتا رہے ہیں یہاں پر، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین پر پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں لوگوں کے لیے یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، یعنی بارش، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔
اب آخر اللہ اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ اس کو سنتا ہے اور پورے استقبال کے ساتھ اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے کہ وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہیں اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ کتنا خوبصورت ہے قرآن، آپ پڑھیں تو آپ کے لیے جو ہے روشن نشانیاں ہیں اس کے اندر، بس پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرتے رہیں۔ کوتاہیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، کمزوریاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرتا جائے گا، اس سے معافی طلب کرتے رہیں بار بار۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس پہ چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اسے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اسے بڑی سوری اس سے بڑی نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، اب دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی تھی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ ہر دفعہ ہر قوم میں، ہر گروہ میں، ہر فرقے میں یہی ہوا کہ ہر شخص جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور پھر بڑا سمجھ کے جو ہے پھر وہی معاملات جو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو محفوظ کرے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے، اگر اللہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا نا، ہم ایک قدم اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، ہم ایک لفظ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں اللہ کی وجہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اے نبی، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اس پر چلو، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا دیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا؟ اللہ نے اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے دی ہے نالج، تو نے علم دیا ہے، اللہ تو اس پر پورا پورا عمل کرنے والا بنا، ایسا نہ ہو کہ یہ علم ہمارے خلاف حجت بن جائے، اس کو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ رب العزت اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی، ان سے کہو اگر اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زمین و آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، جس روز قیامت کی کھڑی ہوگی اس دن بات کے پرس خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ٹھیک ہے نا؟ ہر گروہ کو پکارا جائے گا، آئے اپنا نام اعمال دیکھیں، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تم کرتے رہے تھے۔
یعنی وہ میدان حشر کا ایسا ہول اور عدالت الہی کا ایسا روپ طاری ہوگا کہ بڑے بڑے ہیکر لوگ کی عقل بھی ختم ہو جائے گی اور عاجزی کے سبب سب گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گرے ہوں گے. تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم دکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت پہ داخل کرے گا اور یہی صحیح کامیابی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں ہے. یعنی اس میں کچھ ایسے تھے جو کٹر اس کو نہیں کرتے تھے. کچھ ایسا تھا جن کو تھوڑا گمان تھا ہو سکتا آ بھی جائے ہو سکتا نہیں بھی آئے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اس چیز کے پھیل میں آ جائیں گے جس کا وہ ارادہ کیا کرتے تھے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا دیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگتا اپنے رب کو راضی کرو. یعنی اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرا اقرار نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل کو تیرے ماتحتی میں نہیں دے دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ پوچھے گا کہ تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا نہیں. تو اللہ کہے گا آج میں تجھے جہنم میں ڈال کر بھول جاؤں گا جس سے تو مجھے بھولا رہا. یہ حدیث ہے. ایسے لوگ جو اللہ کو آج بھولے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح بھلا دے گا. بس تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کا مالک اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ زبردست اور دانا. بے شک میرا رب اللہ ہی سب سے بڑا سب سے دانا. بے شک اسی کی تعریف ہے زمین اور آسمانوں میں. اللہ میرا باجی جی ہم کوئی نے چھوڑی ایک ہاں سورج چھوڑ دی ہے. ہاں زخرف ہم نے نہیں پڑھا شاید. زخرف نہیں پڑھی؟ میرا خیال ہے میں نے پڑھ لی ہے. پڑھ لیں. ایک آیت چھوڑ دیا کون سی؟ لاسٹ والی. نہیں ابھی تو یہ سورہ کے دکان کی تو پڑھی ہے. جی میں جی سورہ بول رہی ہوں. الفت باجی لاسٹ ٹیوزڈے ہم زخرف پڑھے. پڑھ لی زخرف میں نے مجھے یاد ہے. نہیں پتہ نہیں آپ ریکارڈنگ چیک کریں اس کے بعد. اس لیے کہ زخرف کا مطلب سونا ہوتا ہے نا تو مجھے اس سے یاد ہے کہ سونے کی چیز جیسے اللہ کہا تھا نا جو کافر کرنے والے تو ان کے گھروں کو سونے کا اس کا بنا دیتے. اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کی ہے یہ زخرف نا. پڑھ لی ہے ہم نے زخرف ہمارا. ہاں مجھے یہ کیونکہ میں دیا تو مجھے اس لیے ذہن میں ہے کہ میں نے پڑھ لی تھی. جی ہاں پڑھ لیا آپ نے. پڑھ لی نا. ہاں جزاک اللہ خیر آپ لوگ مجھے. سورہ محمد مدنی سورہ. یہ سورت بھی اسی وقت بہت زمانے میں شروع کا زمانہ ہے مدینہ کا اس میں جو ہے نازل ہوئی ہے بالکل شروع کے زمانے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے کیونکہ سورہ محمد اسی پر نام رکھا گیا ہے اور وہ ہے سراسل حق ان کے رب کی طرف سے. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. اس طرح اللہ نے ان کی جو ہے وہ برائیاں دور کر دی. اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں جو گناہ ان سے سرزد ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کے حساب سے ثابت کر دیے. اب ان گناہوں پر کوئی باز پرس ان سے نہ ہوگی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عقائد اور خیالات اور اخلاق اور اعمال کی جن خرابیوں میں وہ مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے دور کر دی. ان کے ذہن بدل گئے ان کے عقائد اور خیالات بدل گئے ان کی عادتیں اور خصلتیں بدل گئیں ان کی سیرتیں ان کے کردار بدل گئے. اب ان کے اندر جاہلیت کی جگہ ایمان ہے اور بد کرداریوں کی جگہ عمل صالح ہے. ٹھیک ہے نا. بس جب ان کافروں سے تمہاری بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو
یا فدیے کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ قرآن کریم کی جو ہے پہلی آیت ہے جس میں جنگ کے متعلق قوانین اور ہدایت دی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی آیت تھی اس کے اندر۔ اور یہاں پر جو ہے ہم سورہ انفال میں پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، پر جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ اور وہ کہ وہ حلال اور پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں، جو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں یہاں پہ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دیتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہم قرآن پر ہمیں تدبر کرنا ہے، قرآن پہ ہمیں سمجھنا ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں تو تدبر کے ساتھ گزرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جنگ کا، اس کے قوانین کیوں دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا یہ کہ جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا اصل ہدف دشمن کی جنگی طاقت کو توڑ دینا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس میں لڑنے کی سکت نہ رہے اور جنگ ختم ہو جائے۔ تو جنگ بدر میں کیا ہوا، تو مسلمانوں سے تھوڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے جو ہے جنگ بدر میں مسلمان جو ان کا پورا خاتمہ نہیں کیا تھا، اور جو تھے جو جان بچا کے جنگ بدر میں جو وہ بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایسی غلطی کی تھی کہ اگر اللہ چاہتا تو تم پر عذاب آ جاتا، اتنی سخت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم فدیہ لے سکتے ہو، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پھر معاف کر دیا تھا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمہیں اختیار ہے خواہ ان پر احسان کرو یا ان سے فدیہ کا معاملہ کرو۔ اس سے یہ عام قانون نکلتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، مگر چونکہ اس آیت میں قتل کی صاف ممانعت بھی نہیں کی گئی ہے، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا یہ سمجھا اور اسی پر عمل بھی فرمایا کہ اگر کوئی خاص وجہ ایسی ہو جس کی بنا پر اسلامی حکومت کا فرما روا کسی قیدی یا بعض قیدیوں کو قتل کرنا ضروری سمجھے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بغیر جو ہے بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ قتل کروایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ جیسے جنگ بدر میں 2 لوگوں کو جو ہے، جنگ احد کے قیدیوں میں سے صرف ابو عزہ شاعر کو قتل کیا گیا، جنگ بدر کے 70 قیدیوں میں سے صرف عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جو ہے جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے بھی بہت دیکھ کے، مطلب کہ کوئی ایسا شخص تھا جو لوگوں کے لیے فساد کا موجب تھا، ان کو جو ہے وہ قتل کے اس میں جو ہے کیا گیا۔ لیکن ہم یہ کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو اسلام جو ہے وہ بہت لڑائی جھگڑا کر کے یا سوچ کے اس پہ پھیلا ہے، قتل کر کے یا جنگیں کر کے پھیلا ہے، بلکہ نہیں، اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے زبردستی کسی بھی انسان کو جو ہے قتل نہیں کیا۔ اچھا، اور پھر جنگی قیدیوں کے بارے میں جو عام جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ یا تو ان پر احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کر لو۔ احسان میں 4 چیزیں شامل ہیں، ایک یہ کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا برتاؤ کیا جائے، دوسرے یہ کہ قتل یا دائمی قید کے بجائے ان کو غلام بنا کے افراد مسلمین کے حوالے کر دیا جائے، تیسرے یہ کہ جزیہ لگا کر ان کو، یعنی ٹیکس لگا کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے، چوتھا یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے۔ یہ احسان کا معاملہ ہے۔ اور فدیہ کا معاملہ کرنے کی 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑا جائے، دوسری یہ کہ رہائی کی شرط کے طور پر کوئی خاص خدمت لینے کے بعد چھوڑ دیا جائے، جیسے کیا کہا تھا بدر میں کہ پڑھائیں گے، وہ جو ان میں سے پڑھے لکھے تھے وہ جو ہے مدینہ میں مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں گے، تیسرے یہ کہ اپنے ان آدمی میں سے جو دشمن کے قبضے میں ہو ان کا تبادلہ کر دیا جائے۔ کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں بتایا ہے۔ اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں کیا خوبصورت جو تھا طرز عمل تھا تمام صحابہ کرام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ خود کس طرح کی غذا کھاتے تھے، اور ان لوگوں کو جو تھا وہ روٹی اتنی مشکل سے ملتی تھی، وہاں پر عرب کے یہاں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے کتنی مشکل تھی روٹی، لیکن وہ وہاں جو قیدی تھے وہ بیان خود کرتے ہیں، جو ان کی روایات آتی ہیں کہ وہ ہمیں روٹی دیتے تھے، ہمیں سالن دیتے تھے، لیکن خود جو تھے کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے۔ تو یہ تھا احسان جس نے ان لوگوں کی زندگی بدلنے میں لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ مجبور کیا، لوگوں کے اندر ایمان پہنچا اس سے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ یعنی اللہ چاہتا تو کیا کرتا، ان پہ عذاب بھیج دیتا، ان کو تباہ و برباد کر دیتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے ساتھ کیا۔ ہم پڑھ کے کہنا عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، کتنی قومیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو
خود تباہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو رکھنا تھا آخر تک کے یعنی قیامت تک کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے جو ہے وہ دکھانا ہے عذاب، یہی عذاب تھا ان کے لیے کہ ان کو جنگ بدر میں اور دوسری جنگوں میں جو ہے دکھانا تھا کہ جو یہ عذاب جو ہے وہ نبی کے ہاتھوں سے آئے گا، صحابہ کے ہاتھوں سے آئے گا، یہ اوپر سے نہیں آئے گا، حالانکہ وہ عذاب جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، ٹھیک ہے نا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا، ان کو اس جنت پہ داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ کتنی خوبصورت جنت ہے، بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے لیے جنت کو اتنے آرام سے پالیں گے اس سے زیادہ جو وہ اپنے گھر جاتے ہوئے معلوم کرتے ہیں۔ تو کس طرح ہمیں جنت کا معلوم ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں کتنی زیادہ جنت کی معلومات دی ہے اس کے اندر، اور اسی طرح جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زیادہ ڈرایا ہے کہ ایک ہمارے دماغ میں جو ہے ایک میپ سا بن گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہاں وہ پہنچے گا تو اسے کوئی مشکل، جیسے اپنے گھر، بلکہ اپنے گھر کو بھی انسان جو ہے بعض دفعہ بھول جاتا ہے، وہ جنت کا راستہ جو سیدھا سیدھا جو ہے وہ اپنے جو ہے جنت کو راستے کو جو ہے وہ پا لے گا۔ ایون بلائنڈ پرسن بھی، اگر فرض کریں کہ اگر بلائنڈ پرسن بھی ہوگا تو وہ بھی جو ہے اس کو جنت کو جو ہے وہ پا لے گا، اور پھر جنت جو ہے وہ کوئی اسٹرینج جگہ نہیں ہوگی ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو ہے بندوں کو اپنے روشناس کرا چکا ہے، اور واقعی جو اس جنت کے پانے میں اس کی تڑپ میں جو زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے اندر ہم وقتی طور پہ تو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر جنت کی وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر سے ساری برائیاں نکل جائیں، ہمارے اندر برائی کا شائبہ تک نہ رہے، تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو ہی جنت سمجھ کے جو ہے یہ زندگی یہاں پر جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، صبح اٹھتے ہیں تو کھانے کی فکر، آج سوتے ہیں تو صبح کھانے کی فکر، جاب کی فکر، دنیا کی فکر ہمارے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جنت کی جن کو فکریں ہوتی تھی، ہم نے دیکھا صحابہ کرام کہ کیسے جو ہے وہ اپنا کھجور کھاتے کھاتے پھینک کے جو ہے وہ جنگوں میں جو ہے شرکت کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ یہ معاملہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت مطلب ایسی اللہ تعالیٰ جو جیسے اللہ نے ان کو روشناس کرایا، وہ جنت جو جا کے وہ پا لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، کوشش ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ سے اچھی امید ہمیں رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ہمیں ضرور ہمیں بھی جو ہے اپنی جنت سے روشناس کرائے گا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے اتنی بڑی جنت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کھوئے گا نہیں انسان، یہاں اتنی بڑی، اگر ہم کسی بہت بڑے مارکیٹ پلیس پہ چلے جائیں، کسی بہت بڑی جگہ پہ چلے جائیں تو ہمیں اپنے بچوں کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے، ایون آپ دیکھیں گے اگر ہم فرض کریں حج کرنے، عمرہ کرنے پہ چلے جائیں تو کتنا ڈر لگا رہتا ہے کہ بچے جو ہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، لیکن وہ اتنی بڑی جنت ہوگی تب بھی انسان جو اس کے اندر لاس نہیں ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے وہاں پر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے جنت میں اپنی بیسٹ کنڈیشن میں داخل ہوں گے، سب سے بہترین حالت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، کیونکہ دنیا میں جو ہے جس حالت میں وہ رہ رہے تھے، صحابہ کرام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا، پہننے کو مل رہا ہے نہیں مل رہا، ہر وقت جنگوں کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ تم جنت میں بہترین حالت کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد نہ صرف اس دنیا میں ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی ہوتی ہے، اور انسان اللہ کی مدد کیسے کرتا ہے؟ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پھر ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے ایکشن کے اوپر، اور پھر پوری ایمانداری کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو پہنچانا ہے، سب سے پہلے تو اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرنی ہے، اپنے گھر کو پہنچانا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں میں پہنچانا ہے، پھر آگے پھر آگے پھر آگے۔ تو اللہ کا کام اگر انسان بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی جو ہے وہ مدد کرے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تاکہ لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہے۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ جنگ عہد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ ایک وقتی شکست ہوئی تھی نا جنگ عہد میں، کتنی زبردست شکست ہوئی تھی جیت کے بعد، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اسے جواب دو، ہمارا حامی و ناصر اللہ ہے اور تمہارا حامی و ناصر کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔
ایمان لانے والوں نیک عمل ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور اپنے خواہشات کے پیرو بن گئے۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے پانی کی جو نہریں ہوں گی وہ گندلا پانی نہیں ہوگا، وہ گندا اس میں ریت بٹی ملا ہوا پانی نہیں ہوگا، اس میں کلورین ملا پانی نہیں ہوگا جو ہم آج پر کلورین ملا ہوا پانی پی رہے ہیں، اس میں جو کسی چیز کی بھی ملاوٹ، جہاں یہاں بھی پانی پیو ہمیں صاف مل رہا ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ اس پانی کو جو پورا جو گندا پانی بھی اس کو ریسائکل کر کے جو یہاں پہ آتا ہے یہ پانی ہمارے پاس سارا گندا پانی جس طرح کا بھی اس کو ریسائکل کر کے اس کو پورے کیمیکل سے پاک کر کے پھر وہ لایا جاتا ہے، پھر ہم وہی پانی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا جو پانی وہ پیور اور خالص ہوگا اسی جنت کی زمین سے وہ نکالا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دودھ کا جو ہے کہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دودھ چشموں کی شکل میں زمین سے نکالے گا اور نہروں کی شکل میں اسے جو ہے بہا دے گا، اور اس کے اندر جو ہمیں اس کو پیسچرائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو ابالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کو خراب نہ ہو جائے، بلکہ وہ ہمیشہ اسی طرح تازہ حالت پہ جو ہے وہ رہے گا۔ وہ اس قدرتی دودھ کی تعریف بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، یعنی اس کے اندر وہ ذرا سی مثال بھی نہ ہوگی جو جانور کے تھن سے نکلے ہوئے ہر دودھ میں ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ساتھ نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شراب کی، یعنی شراب کو انسانوں نے اپنے قدموں سے، اس کی بھی حدیث ہے کہ انسانوں نے اپنے قدموں سے روند کر نہ نچوڑا ہوگا، یعنی وہ دنیا کی شرابوں کی طرح پھلوں کو چھڑا کر قدموں سے روند کر کشید نہ کی گئی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی چشموں کی شکل میں پیدا کرے گا اور نہروں کی شکل میں بہا دے گا۔ پھر اس کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ وہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، یعنی دنیا کی شرابوں کی طرح وہ تلخ اور بدبودار نہ ہوگی، جسے کوئی بڑے سے بڑا شراب کا رسیا بھی کچھ نہ کچھ منہ بنائے بغیر نہیں پی سکتا۔ آپ دیکھیں جو شراب پیتے ہیں وہ منہ ضرور بناتے ہیں، لیکن گٹی میں ملی ہوئی ہے نا کہ بس پینی ہے، چاہے کتنی خراب کیوں نہ لگنی ہے، لیکن وہ پیتے ہیں اس کو۔ تو سورہ صافات میں اس کی مزید تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کے پینے سے نہ جسم کو کوئی ضرر ہوگا نہ عقل خراب ہوگی، اور سورہ واقعہ میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے نہ دوران سر لاحق ہوگا نہ آدمی بہکے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ شراب نشہ آور نہ ہوگی بلکہ محض لذت و سرور بخشنے والی ہوگی۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ لالچ دے رہا ہے ہم سب کو؟ اللہ تعالیٰ یہ لالچ دے رہا ہے کہ ہم اس جنت کی لالچ کریں، ٹھیک ہے، اس دنیا کے چکر میں نہ لگ جائے جو ہم کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ہمیں سب کو۔ اور اس میں ان کے لیے اس میں جو ہے صاف شفاف شہد کی، ٹھیک ہے نا، اور حدیث مرفوع میں اس کی تشریح آئی کہ وہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہوا شہد نہ ہوگا، یعنی وہ بھی چشموں سے نکلے گا اور نہروں میں بہے گا، اس لیے اس کے اندر موم اور چھتے کے ٹکڑے اور مری ہوئی پکھیوں کی ٹانگیں ملی ہوئی نہ ہوں گی، بلکہ وہ خالص شہد ہوگا۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تعبیر بتاتا ہے جنتوں کی، پھر بھی ہمارے دل میں جو ہے وہ کیفیت ہماری نہیں ہوتی جو ہماری ہونی چاہیے جنتوں کو سن کر اس کو حاصل کرنے کی اور جنت جہنم سے بچنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی جنتیں ہمیں ملیں اور ایسا گرم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کے رکھ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا، یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ ٹوٹلی مینٹلی ایبسنٹ ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لیکن کیسے شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکٹیو لسنر ہیں، تو بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی سن نہیں رہے ہوتے، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے نبی نے کیا فرمایا، ہمیں بھی بتا دو، لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا، یہ اپنے خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس گیدرنگ میں منافق بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن کون ایمان لے کے اٹھتا ہے اس گیدرنگ سے؟ وہ لوگ جو نالجبل ہیں، جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. ان کے اندر اللہ تعالیٰ جب انسان کو ہدایت تقوی انسان کے اندر آتا ہے تو اس کو اس سے ہدایت بھی ملتی چلی جاتی ہے. تو جتنے زیادہ تقوی آتا چلا جائے گا اتنی زیادہ انسان کو جو ہے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا چلا جائے گا. اچھا اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہے کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامت تو آ چکی. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع جو ہے وہ باقی رہ جائے گا؟ قیامت کی علامت ابھی ہم نے پڑھی نا. اس کی علامت سے مراد وہ علامات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی آمد کا وقت اب قریب آ لگا ہے. ان میں سے ایک اہم علامت خدا کے آخری نبی کا آ جانا ہے، جس کے بعد پھر قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور 20 کی انگلی کھڑی کر کے فرمایا تھا، بوئستو انا والساعۃ کہاتین، میری باسط اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے. اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی بھی ملبوس ہونے والا نہیں. میرے بعد اب بس قیامت ہی آنے والی ہے. بس نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یاد دہانی ہے ہمارے قرآن جو ہے ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے. یعنی اب قرآن ختم کر کے جو ہے ہمارا کام ختم نہیں ہو گیا کہ ہم نے قرآن ختم کیا یا رمضان آئے ہیں تو ہم نے خوب قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہم نے قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا بھائی ہمارا کام ختم ہو گیا. نہیں، قرآن جو ہے پڑھنے کا، سیکھنے سکھانے کا، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنے کا کے لیے جو ہے وہ قرآن ہے. اس لیے جو ہے قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع جان بوجھ کر کوئی قصور کیا تھا، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمام بندگان خدا سے بڑھ کر جو بندہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے والا تھا، اس کا منصب یہ نہ تھا کہ اپنے کارنامے پہ فخر کا کوئی شائبہ تک اس کے دل میں رہ پائے، بلکہ اس کا مقام بھی یہ تھا کہ اپنی ساری عظیم القدر خدمات کے باوجود اپنے رب کی حضور اعتراف قصور ہی کرتا رہے. اسی کیفیت کا اثر تھا جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بکثرت استغفار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے، جیسے سورہ محمد پہ جنگ کا ذکر آیا ہے نا، پہلی آیت، تو تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت اللہ سے اپنے عہد پہ سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. اور کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پہ ان کے کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، ان کے منہ اور پیٹوں میں مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اس بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ کھپٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھاتے ہیں، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تم ان کو جان نہیں لو گے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی نے ان کا سب کیا کرایہ غارت کر دیا. اے لوگوں جو ایمان لائے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. یعنی رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت انسان نہیں کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو جو کام بھی انسان اس دنیا میں کر رہا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر وہ کام قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کفر کرنے والوں، راہ خدا سے روکنے والوں، مرتے دم تک کفر پہ جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو. کیوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ فرما رہا ہے کہ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کتنے کم تھے اس وقت، تھوڑے سے تھے، اور وہ پورا جو تھا وہ قریش کا علاقہ یہودیوں سے بھرا ہوا اور سارے مسلمانوں کے جانوں کے دشمن تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ان سے صلح کر لی جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، صلح نہیں. اب اللہ نے جنگ کا حکم دیا، اس کے ساتھ جنگی ہوگی اور اب کمزوری نہ دکھاؤ. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا.
اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. یعنی اب کیا دیکھیں دنیا میں بھی ہم سے اگر کوئی زیادہ مانگ لے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو تنگی آنے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, دل کمزور ہونے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ ہم سے سب کچھ 2.5% اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مانگا ہوا ہے, اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اس پہ بھی بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی یا کسی کے پاس اگر زیادہ سونا ہو, زیادہ بینک بیلنس ہو اور زیادہ نکالنی پڑ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کو کہ یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, میں کیسے نکالوں اس کے اندر سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں زیادہ بھی تم سے مانگ لوں تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں, حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے, تم ہی اس کے محتاج ہو. بے شک بے شک. اگر تم منہ موڑے گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا, وہ تم جیسے نہ ہوں گے. اللہ اس سے بہتر, جو قوم جو ہے اللہ کے راستے سے منہ موڑتی ہے, ہم نے دیکھا کہ اللہ اس سے بہتر قوم جو ہے وہ لے کر آتا ہے. سورہ فتح سورہ فتح بھی مدنی سورہ ہے, سورہ محمد بھی مدنی سورہ تھی, سورہ فتح بھی مدنی سورہ ہے. اور اس کا کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی, اور جن واقعات کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی ان کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں عمرہ ادا فرمایا ہے. پیغمبر کا خواب ظاہر ہے کہ محض خواب و خیال نہ ہو سکتا تھا, وہ تو وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اور آگے چل کر آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے خود توثیق کر دی کہ یہ خواب ہم نے اپنے رسول کو دکھایا تھا, اس لیے در حقیقت یہ نیرا خواب نہ تھا بلکہ ایک الہی اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا حضور کے لیے جو تھا وہ ضروری تھا. اس کے کیا واقعات ہیں تھوڑے, کیونکہ یہ پوری اسی سے ریلیٹڈ ہے تو تھوڑے سے واقعات ہم اس کے لیے پڑھیں گے تاکہ ہمیں جب ہم سورہ پڑھیں تو ہمیں مشکل نہ ہو اس کو جاننے میں. تو ذیلقعدہ 6 ہجری کے آغاز میں یہ مبارک قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے عمرے کا جو ہے وہ احرام باندھا. 1400 لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. قربانی کے لیے 70 اونٹ ساتھ لیے جن کی گردنوں میں ہدی کی علامت کے طور پر قلابے پڑے ہوئے تھے, اور پھر صرف ایک تلوار انہوں نے جو ہے اپنے پاس رکھ لی تھی کہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. اچھا پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو پورے عرب کی نگاہیں اس عجیب سفر کی طرف مرکوز ہو گئیں, اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ ماہ احرام میں احرام باندھ کر ہدی کے اونٹ ساتھ لیے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے اور قطعی طور پر غیر مسلح ہے. قریش کے لوگوں کو حضور کے اس اقدام نے سخت پریشانی میں ڈال دیا. ذوالقعدہ کا مہینہ یعنی حرام مہینہ تھا, ان حرام مہینوں میں سے تھا جو 100 برس سے عرب میں حج و زیارت کے لیے محترم سمجھے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکیں, کیسے باز رکھیں کہ وہ ادھر تشریف نہ لائیں, ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کعب کے ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے آگے بھیج رکھا تھا تاکہ وہ قریش کے ارادوں ان کی نقل و حرکت سے آپ کو بر وقت مطلع کرتے رہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ قریش نے جو ہے کچھ جو ہے ایک آرمی بنا کے بھیج دی چھوٹی سی خالد بن ولید کی سرکردگی میں کہ وہ جو ہے چھیڑ چھاڑ کریں اور مسلمانوں کو اشتعال دلائیں, تاکہ جو اشتعال سے کیا ہوگا کہ یہ لڑنے پھڑنے شروع ہو جائیں گے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی لڑنے میں نا. اور ابھی تو حرام کا مہینہ کیونکہ مسلمان لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بھی لڑ لیں گے, ٹھیک ہے, ہم ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے. تو اس طریقے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع پاتے ہی فوراً راستہ بدل دیا اور ایک نہایت دشوار گزار راستے سے سخت مشقت اٹھا کر حدیبیہ کی مقام پر پہنچ گئے. اب وہاں پر جب ان کو پتہ چلا کہ پہنچ ہی گئے ہیں تو پھر اب انہوں نے مختلف بڑے بڑے سرداروں کو مختلف جگہوں سے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا ان کو بھیج دیا کہ آپ جائیں, ان کو جو ہے یہاں پر آنے سے باز رکھیں, اور ہم ان کو انٹر نہیں ہونا چاہتے. وہ ڈرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ سے کہ بھئی یہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا, پھر ظاہر سی بات ہے وہ ڈر رہے تھے. تو لیکن کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی بات ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے حضرت عثمان کو ایلچی بنا کر مکہ بھیجا اور ان کے ذریعے سے سرداران قریش کو یہ پیغام بھی دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ زیارت کے لیے ہدی کے ساتھ آئے ہیں, طواف اور قربانی کر کے واپس چلے جائیں گے. مگر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت عثمان کو مکہ ہی میں روک لیا. اس دوران میں یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں, اور ان کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے. اب مزید تحمل کا کوئی موقع نہ تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے بڑھ کر لوگوں کی اخلاص ایمانی اور راہ خدامین کی فدائیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے, اور یہی بیت ہے جسے بیت رضوان کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے. یعنی پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو اب ہم ان کے لیے جو لڑیں گے, چاہے ہم 1400 ہیں اور پورا عرب پورا قریش ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم ان سے لڑ جائیں گے. تو اسی کے اوپر جو ہے انہوں نے جو بیت کی تھی اور اسی کے اوپر جو ہے یہ اس کی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. میں نے اس لیے بتا دیا آپ کو کہ تاکہ جو ہے آپ جب ہم پڑھیں
تو پتہ ہو. اور پھر اس کی جو شرائط تھی جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا نا وہاں پر جا کے، تو اس کی شرائط بھی اتنی سخت تھی کہ وہ مسلمانوں کو پسند نہیں آئی تھی. تو اس وقت بھی جو ان کے اندر بہت اشتعال پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی اور پھر وہ جو ہے انہوں نے اس کو برداشت کیا. اور سکینت کا لفظ دیکھیں کتنی دفعہ یہاں پر آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ فتح کا مزہ سنایا گیا تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے. ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو مان لینے کی بات تو دوسری تھی، مگر اس کے فتح ہونے کا پہلو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حضرت عمر نے یہ آیت سن کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی. ایک اور صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی اس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یقیناً یہ فتح ہے. مدینہ پہنچ کر ایک اور صاحب نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا، یہ کیسی فتح ہے؟ ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے، ہماری قربانی کی اونٹ بھی آگے نہ جا سکے. رسول اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ ہی میں رک جانا پڑا اور اس صلح کی بدولت ہمارے 2 مظلوم بھائیوں ابو جندل اور ابی بصور کو ظالموں کے حوالے کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بڑی غلط بات کہی گئی، حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح ہے. تو مشرکوں کے عین گھر پر پہنچ گئے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر راضی کیا. انہوں نے تم سے خود جنگ بند کر دینے اور صلح کر لینے کی خواہش کی، حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے جیسا کچھ بغض ہے وہ معلوم ہے. اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا. کیا وہ دن بھول گئے جب احد میں تم بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکارا تھا؟ کیا وہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمن چڑھائے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے؟ مگر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس صلح کا فتح ہونا بالکل عیاں ہوتا چلا گیا اور ہر خاص و عام پر یہ بات پوری طرح کھل گئی کہ فی الواقع اسلام کی فتح کا آغاز صلح حدیبیہ سے ہی ہوا تھا، ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ کہ تمہاری اگلی پچھلی اور کوتاہی سے درگزر فرمائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سب معاف کر دیے تھے. کہ یہاں جن کوتاہیوں سے گزرنے کا ذکر ہے ان سے مراد وہ خامیاں ہیں جو اسلام کی کامیابی اور سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے اس صحیح و جہت میں رہ گئی تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پچھلے 19 سال سے مسلمان کر رہے تھے. یہ خامیاں کسی انسان کے علم میں نہیں ہیں، بلکہ انسانی عقل تو جد و جہد میں کوئی نقص تلاش کرنے سے قطعی عاجز ہے، جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی. مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کمال کا جو بلند ترین معیار ہے اس کے لحاظ سے اس پر کچھ ایسی خامیاں رہ گئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی جلدی مشرکین عرب پر فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان خامیوں کے ساتھ اگر تم جد و جہد کرتے رہتے تو عرب کے مسخر ہونے میں ابھی عرصہ دراز درکار تھا، مگر ہم نے ان ساری کمزوریوں کوتاہیوں سے درگزر کر کے محض اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی. تو یہ اللہ کا فضل تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں پہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ نبی آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 50 سال، 900 سال، لیکن وہ پیغام نہیں اس طرح سے پہنچا سکے، قوموں پہ عذاب آیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف 23 سال کا عرصہ تھا کہ جو ہے اسلام جو ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے فضل سے. اللہ تعالیٰ کہ اس پہ تمہاری وہ نہیں ہے، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ثابت قدمی نہیں رہ سکتی تھی جو ہے صحابہ کرام کی بھی، کسی کی بھی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا فضل تھا جس نے جو ہے 23 سال کے عرصے میں اسلام کو جو ہے پورا کا پورا جو ہے پھیلوا دیا اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل جو اللہ نے تکمیل کی اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی. سکینت عربی زبان میں سکون و اطمینان اور ثبات قلب کو کہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں اس کے نازل کیے جانے کو اس فتح کا اہم سبب قرار دے رہا ہے جو حدیبیہ کے مقام پر اسلام اور مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اس وقت کے حالات پر تھوڑا سا غور کرنے سے اچھی طرح بات معلوم ہوتی ہے وہ کس قسم کی سکینت تھی جو اس پورے زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں اتاری گئی اور کیسے وہ اس فتح کا سبب بنی. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اگر مسلمان اس وقت خوف زدگی پہ مبتلا ہو جاتے اور منافقین کی طرح یہ سوچنے لگتے کہ یہ تو صریحاً موت کے منہ میں جانا ہے، یا جب راستے میں اطلاع ملی کہ کفار قریش لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اس وقت اگر مسلمان اس گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم کسی جنگی ساز و سامان کے بغیر دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے، اور اس بنا پر ان کے اندر بھگدڑ مچ جاتی تو پھر کیا ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور پھر جب حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا اور جب انہوں نے چھاپے اور شبخون مار مار کر مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی، اور جب ابو جندل مظلومیت کے تصویر بنے مجمع عام میں آ کھڑے ہوئے، ان میں سے ہر موقع ایسا تھا کہ اگر مسلمان اشتعال میں آ کر اس نظم و ضبط کو توڑ ڈالتے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا،
تو سارا کام خراب ہو جاتا. سب سے زیادہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر صلح نامہ طے کرنے لگے جو مسلمانوں کی پوری جماعت کو سخت ناگوار تھی، اس وقت اکبر حضور کی نافرمانی پہ اتر آتے تو حدیبیہ کی فتح عظیم شکست عظیم میں تبدیل ہو جاتی. اور سب سے بڑی جو ناانصافی کی شرط یہ تھی کہ کوئی مسلمان ہو کر اگر جو ہے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے، اور لیکن کوئی اگر یہاں سے واپس چلا جائے مطلب مسلمانوں کے پاس سے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ بہت ناانصافی کی تھی اور مسلمانوں کے اندر یہ اشتعال آیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو آپ اس پہ رسول اللہ نہیں لکھیں، آپ اس پہ نہیں، اس کو مٹا دیں، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں اس کے اوپر. تو اس پر بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ کے لیے کتنے بڑے قائد تھے، لیڈر تھے، اور مسلمانوں کو یہ نہیں گوارا تھا کہ اس طرح کیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹوا دیا اور اسی طرح کہا کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. تو یہ ساری باتیں تھیں. اور کتنی جگہ اشتعال ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو ہے اشتعال میں آ جاتے ہیں. ہمارا ظرف بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی ہمیں ذرا سے بھی کوئی بات کہہ دے، ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لے تو ہمارا ظرف جواب دے جاتا ہے نا ہمارے اندر یہ عادت. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے معاملات تھے جس کے اندر جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی اور ان بڑے بڑے واقعات کو جو ہے وہ سہ گئے اتنے بڑے معاملات کو. تو اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد تھی ان کے اوپر. تو سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں، ٹھیک ہے نا. تو ایمان جو ہے انسان کا جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایمان جو ہے جامد اور ساکت چیز نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں اگر رمضان ہے تو رمضان میں ہماری کیفیت کیا ہے، عام دنوں میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، یا ہم کسی خوشی کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، جب ہم غمی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. تو ہم اپنے ایمان کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. تو ایمان جو ہے انسان کی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس جگہ ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اور پھر وہ کن کاموں میں مشغول ہے. اگر اچھے کاموں میں مشغول ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا ایمان بڑھائیں گی، اور غلط کاموں میں مشغول ہے تو وہ اس کے ایمان کو ڈاؤن کر دیں گی، ٹھیک ہے نا. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا تو ان کا ایمان جو ہے وہ آپ ہی آپ بلند ہو گیا. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور علیم و حکیم ہے. تو ہمارے اندر ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ظاہر قرآن پڑھنا چاہیے، اور پھر جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں، چیزیں ہیں، ان کو چھوڑیں. کہ جو چیزیں اللہ کی یاد سے جو ہے وہ ہمیں ہٹاتی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. پھر سب سے انسان جو ہے رات میں اٹھے، اللہ کی عبادت کرے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے، ان برائیوں کو چھوڑ دے جو انسان کے اندر جو ہے یہ چیز جو انسان کے لیول کو، ایمان کے لیول کو ڈاؤن کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے. کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا گمان کرنا، حسد کرنا، جلن کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے اندر کی برائیاں ہیں جو ہمارے ایمان کو پنپنے نہیں دیتی. جب تک ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، ہم کتنی ہی عبادتیں کر لیں، کتنا ہی قرآن پڑھ لیں، اگر ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہم ایمان کے اس لیول کو پہنچ ہی نہیں سکتے، چاہے ہم کتنے ہی دعوے دار بن جائیں اس کے کہ ہم بہت ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے اندر وہ ایمان پیدا کریں. یہ چیز ہمارے اندر ایمان کو پیدا کرے گی. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. ان منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان کرتے ہیں. برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے. اللہ کا غضب ان پر ہوا، اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین و آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اور روشن چراغ، ہم پڑھتے گئے نا، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے جس کی روشنی سے پورا جہاں منور ہو گیا، تاکہ لوگوں تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. یعنی نبی کا ساتھ دو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی اللہ تعالیٰ کی تعظیم. یہاں پر تعظیم و توقیر جو لوگوں نے، اسکالرس نے، کچھ اسکالر نے، سب نے نہیں، اس میں توڑ دیا ان چیزوں کو کہ تعظیم و توقیر نبی کے لیے کر دیا ہے اور تسبیح اللہ کے لیے. یہ پورے ایک آیت اللہ ہی کے لیے آ رہی ہے کہ تعظیم و توقیر اور تسبیح اللہ ہی کے لیے کرو، اللہ ہی کی تعظیم کرو، ٹھیک ہے، اللہ ہی کی توقیر کرو، اللہ ہی کی تسبیح کرتے رہو تو وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ پر جو تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا. اتنی خوبصورت آیات ہیں یہ، کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو مکہ معظم میں حضرت عثمان کے شہید ہو جانے کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر لی تھی، ٹھیک ہے نا. تو صحابہ نے رسول پاک کے ہاتھ پر بیعت اس بات کی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا معاملہ اگر صحیح ثابت ہوا تو وہ سب یہیں اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے.
خواہ نتیجے میں وہ سب کٹ ہی کیوں نہ مرے۔ اس موقع پر چونکہ یہ امر ابھی یقینی نہیں تھا کہ حضرت عثمان واقعی شہید ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے خود اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت فرمائی تھی، اور اس طرح ان کو یہ شرف عظیم حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے دست مبارک کو ان کے ہاتھ کا قائم مقام بنا کر انہیں اس بیعت میں شریک فرمایا۔ حضور کا ان کی طرف سے خود بیعت کرنا لازماً یہ معنی رکھتا ہے کہ حضور کو ان پر پوری طرح یہ اعتماد تھا کہ اگر وہ موجود ہوتے تو یقیناً بیعت کرتے۔ اور وہ بیعت کیا تھی کہ اب ہمیں قریش سے لڑنا ہے۔ اگر یہ خبر سچی ہوئی، افواہ ہوئی تھی نا، افواہ آئی تھی، اگر یہ خبر سچی ہوئی تو ہم ان سے لڑ جائیں گے۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے بے شک، مگر اصل بات وہ نہیں ہے تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا۔ یعنی 1400 صحابہ پورے عرب کے اندر جو تھے وہ جا رہے تھے، مکہ کے اندر کتنے عرب ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ان کا واپس آنا مشکل ہے، تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو خوش ہو کر سب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی انہی حالت کو بتا رہا ہے، تم نے بہت برے گمان کیا، تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ اللہ اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے بے شک۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرمان جو ہے وہ نازل کر چکا ہے۔ یعنی اللہ کے فرمان سے مراد یہ فرمان ہے کہ خیبر کی مہم پر حضور کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جائے گی جو حدیبیہ کی مہم پر آپ کے ساتھ گئے تھے اور بیت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ ٹھیک، صرف خیبر کے اموال جو تھے وہ انہی کو دیے گئے تھے، اور آرام سے وہ جو تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت لی تھی وہ جنگ، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے فرمان کو بدلتے ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کمی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدبی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے۔ یعنی آگے اور بھی جنگیں آئیں گی، پھر تم جو اس میں ساتھ دینا، اس میں لڑنا، تو پھر جو ہے دیکھا جائے گا تمہارے امتحان اس وقت۔ یہ تو اس میں تو کوئی ایسی جنگ نہیں تھی، اس میں تو بس خیبر کا معاملہ تو بہت آسان تھا۔ تو جنگ جب بڑی ہوں گی، جب تمہیں بلایا جائے گا، جب تمہاری ایمانوں کا حال دیکھا جائے گا، اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہاں پھر اسی بیعت کا ذکر ہے جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے لی گئی تھی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس پر اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تمام 1400 صحابی تھے، ان سب سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی ان کے ساتھ تھی۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوشخبری سنائی ہے کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس خطرناک موقع پر جان کی بازی لگا دینے میں ذرا برابر تعامل نہ کیا، اور رسول کے ہاتھ پر سرفروشی کی بیعت کر کے اپنے صادق الایمان ہونے کا صریح ثبوت پیش کر دیا۔ وقت وہ تھا کہ مسلمان صرف ایک ایک تلوار لیے ہوئے آئے تھے اور صرف 1400 کی تعداد میں تھے، جنگی لباس میں بھی نہ تھے بلکہ احرام کی چادریں باندھے ہوئے تھے، اور اپنی جنگی مستقر سے 250 میل دور تھے، اور دشمن کا گڑھ جہاں سے وہ ہر قسم کی مدد لا سکتا تھا صرف 13 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے ان لوگوں کے اندر کچھ خلوصی کمی بھی ہوتی تو اس انتہائی خطرناک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جاتے اور اسلام کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جاتی۔ ان کے اپنے اخلاص کے سوا کوئی خارجی دباؤ ایسا نہ تھا جس کی بنا پر وہ اس بیعت کے لیے مجبور ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اب جو لوگ جو ہیں صحابہ کرام پر جو ہے ٹانٹ کرتے ہیں، جو ایک فرقہ ہے جو ٹانٹ کرتا ہے صحابہ کرام کو بھلا بھلا کہتا ہے، تو قرآن میں کتنی جو ہے وہ صاف آیتیں جو ہے وہ نازل کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام سے جو ہے وہ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی اس کے متعلق جو ہے روایت عام طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ اس کے پاس جا کر نمازیں پڑھنے لگے تھے۔ حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا اور اس درخت کو کٹوا دیا۔
یہاں یہ ہوتا ہے آپ کے بس کوئی چیز بھی اگر مشہور ہو جائے تو لوگ جو ہے اس کو توہمات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ پرستش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ تو سکینت کیوں نازل ہوتی ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے سکینت نازل فرماتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان کی کیفیت دیتا ہے۔ ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، صلح حدیبیہ تھی، قریبی فتح تھی، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے، یعنی خیبر کی جنگ میں اور پھر آگے والی اور جنگوں میں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اسے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، یا نشانی اس بات کی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ کے بھروسے پر حق اور راستے کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اسے اللہ کس طرح اپنی تائید و نصرت سے نوازتا ہے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے پہلے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی جبکہ جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھر مسلمانوں کو نوازا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی، کہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے پھر نوازا تھا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نا کہ پڑھ کے جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، مشکل وقت آتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں جو ہے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے۔ یعنی یہ اتنے ایمان افزا ہم جب واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارا وقتی طور پہ ایمان کا لیول ہائی تو ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر ڈاؤن ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے جو ہے قرآن ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں تاکہ ہم جو ہے ثابت قدمی ہمارے اندر آئے۔ یہ کافی لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ بھی پھر مقابلے پر آ جاتا ان کے، اور تم اللہ کی سنت پہ کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں، یعنی اللہ تمہاری ہر حرکت واقع پر کیا کیا نا، کتنے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا، تو اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہی جو ہے قربانی کر لی تھی۔ آپ نے لوگوں کو کہا، مطلب صحابہ کرام اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ آپ نے ان سے کہا کہ اپنے جانوروں کو یہیں پر ذبح کر لو، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی بھی نہیں ہلا اپنی جگہ سے۔ آپ پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، تو آپ کے ساتھ جو تھی اس وقت ام سلمہ تھی۔ آپ گئے اپنے حجرے میں، ان سے کہا کہ کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا، تو آپ نے حضرت سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، بہت اسمارٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، آپ اپنے بال ترشیں اور آپ اپنے جو ہے جانور کو ذبح کر دیں، تو مسلمان دیکھیں گے تو وہ فالو کریں گے۔ آپ نے یہی کیا، اور جا کے جو آپ نے یہ کام کیا تو سارے مسلمانوں نے پھر یہی کام کر کے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور سب نے اپنے اپنے بال تراش لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوا، یعنی اتنی زیادہ ان کی ہمت ڈاؤن ہو گئی تو مسلمانوں کا دل بیٹھ گیا تھا اتنا زیادہ۔ اور حضرت عمر کا تو حال بہت زیادہ جو تھا وہ بتایا کہ بہت زیادہ وہ ہو گئے تھے، انشاءاللہ بتائیں، بعد میں ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو اگر مکہ میں ایسے مومن مرد، اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کو مسجد حرام سے روکا، ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ وہ مومن اگر الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ہم ان کو ضرور سخت سزا دیتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھی وہ مصلحت جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں جنگ نہ ہونے دی۔ اس مصلحت کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ مکہ موضوع میں اس وقت بہت سے مسلمان مرد و زن ایسے موجود تھے جنہوں نے یا تو اپنا ایمان چھپا رکھا تھا یا جن کا ایمان معلوم تھا، مگر وہ اپنی بے بسی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ دوسرا پہلو اس مصلحت کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قریش کو ایک خونریز جنگ میں شکست دلوا کر مکہ فتح کرانا نہ چاہتا تھا، بلکہ اس کے پیش نظر یہ تھا کہ 2 سال کے اندر ان کو ہر طرف سے گھیر کر اس طرح بے بس کر دے کہ کسی بزاحمت کے بغیر مغلوب ہو جائیں اور پھر پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمت پہ داخل ہو جائے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوا۔ تو اللہ کی حکمت سب سے بڑی ہے نا، تو ہم کو ضرور سزا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔ جاہلانہ حمیت سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص محض اپنی ناک کی خاطر
یا اپنی بات کی اس کے لیے کہ بڑا رکھنے کے لیے کہ ایک ناروا کام کرے۔ کفار مکہ خود جانتے اور مانتے تھے کہ ہر شخص کو حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا حق حاصل ہے اور کسی کو اس مذہبی فریضے سے روکنے کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عرب کا قدیم ترین آئین تھا، لیکن اپنے آپ کو سراسر ناحق پر اور مسلمانوں کو بالکل برسر حق جاننے کے باوجود انہوں نے محض اپنی ناک کی خاطر مسلمانوں کو عمرے سے روکا۔ خود مشرکین میں سے جو راستی پسند تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ احرام باندھ کر ہدی کے اونٹ ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے آئے، ان کو روکنا ایک بیجا حرکت ہے۔ مگر قریش کے سردار صرف اس خیال سے مذہبت پہ اڑے رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے تو تمام عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی، صرف اپنی انا خودداری کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں کو پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل تھے کہ وہ تقوی کی بات کے پابند رہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، ٹھیک ہے نا۔ کفار مکہ نے جس زوم کی بنا پر مسلمانوں کو عمرے سے روکنے کے سارا کھیل کھیلا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو ہم عمرہ کرنے دینا چاہیں گے وہ عمرہ کر سکے گا، اور جب ہم اسے کرنے دیں گے اسی وقت وہ کر سکے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی مشیت پر نہیں ہے بلکہ ہماری مشیت پہ موقوف ہے۔ اس سال عمرے کا نہ ہو سکنا اس لیے نہیں ہوا کہ کفار مکہ نے چاہا تھا کہ وہ نہ ہو، بلکہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو نہ ہونے دینا چاہا تھا، اور آئندہ ہم یہ عمرہ اگر ہم چاہیں گے تو ہوگا، خواہ کفار چاہیں یا نہ چاہیں۔ اپنے سر منڈواؤ گے، اپنے بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی اس مقام پہ اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی کہ صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ صلح لکھا جانے لگا تھا اس وقت کفار مکہ نے حضور کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھنے پہ اعتراض کیا تھا، اور ان کے اصرار پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاہدے کی تحریر میں سے الفاظ مٹا دیے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول کا رسول ہونا تو ایک حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، اس کے حقیقت ہونے پر صرف ہماری شہادت کافی ہے۔ اور پورے جن سے دین سے مراد زندگی کے وہ تمام نظام ہے جو دین کی نوعیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ معاشرت ہے، معیشت ہے، تمدن ہے، سیاست ہے، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو اس میں تمام چیزوں پہ جو ہے اسلام کو نافذ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے زندگی کا کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں پر جو ہے اسلام نہ چل رہا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلچر الگ ہے، دین الگ ہے، نہیں، کلچر بھی دین ہی کا ایک حصہ ہے، کلچر میں بھی دین نظر آنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے نا۔ جو ہمارے جو ماڈریٹ لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کلچر کے اندر بھی جو انسان کو دین نظر آنا چاہیے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ وہ، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کا حکم رکھتے ہیں۔ وہ موم کی ناک نہیں کہ انہیں کافر جدھر چاہے موڑ دیں، اور آپس میں رحیم ہے، یعنی ان کی سختی جو کچھ بھی ہے وہ دشمنان دین کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ اہل ایمان کے مقابلے میں وہ رحم ہے، نرم ہے، رحیم و شفیق ہے، ہمدرد و غمگسار ہے۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پہ موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں، یہ ہے ان کی صفت رات میں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے مراد پیشانی کا وہ گٹا نہیں ہے جو سجدے کی کرنے کی وجہ سے بعض نمازیوں کے چہرے پہ پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ گٹا جو ہے نماز کی وجہ نہیں، وہ خوشی و خضوع و عاجزی ہے جو لوگوں کے چہروں پہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو ہم یہ دیکھیں کہ بہت ہی اللہ والا بندہ ہو، بہت ہی عاجزی انکساری ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کتنا عاجز اور کتنا انکسار والا جو ہے وہ بندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے مراد خدا ترسی، کریم النفسی، شرافت اور حسن اخلاق کے وہ آثار ہیں جو خدا کے آگے جھکنے کی وجہ سے فطرتاً آدمی کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ انسان کا چہرہ کھلی کتاب ہوتا ہے جس کے صفحات پر آدمی کے نفس کی کیفیات بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک متکبر انسان کا چہرہ ایک متواضع منکسر المزاج آدمی کے چہرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک بد اخلاق آدمی کا چہرہ ایک نیک نفس اور خوش خلق آدمی کے چہرے سے الگ پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بدکار آدمی کی صورت ایک شریف اور پاکباز آدمی کی صورت نمایاں ہوتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک آدمی بیک نظریہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ خیر الخلائق ہیں، کیونکہ خدا پرستی کا نور ان کے چہروں پہ چمک رہا ہے۔ تو تورات بھی اس کی مثال دی گئی تھی، اور انجیل بھی ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی۔ اللہ نے دونوں مثالیں کتنی خوبصورت دی ہیں جو مومنین کی۔ پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی،
پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی، کاش کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولے پہ جلیں. نہیں کیا تھا پہلے جو تھی وہ ایک کوپل تھی، اسلام شروع ہوا تو کیا تھی، وہ ایک کوپل تھی. پھر کوپل جو نکلی وہ بڑی، وہ پھر کیا ہوا، تنا بنا، تنا جو وہ مضبوط ہو گیا، وہ مضبوط تناور درخت بن گیا. یعنی وہ جو گرو ہوتے 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 اسلام نے اتنی ترقی کی، وہ ایک مضبوط درخت بن گیا. اس سے کیا ہوا کہ وہ جو کفار تھے وہ دیکھ دیکھ کے جو وہ جل رہے تھے، غیظ و غضب ان کا جو ہے ٹوٹا پڑ رہا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت یہاں مثال دی ہے کہ پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی. کاش کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی اس گروہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا ہے. کہ جو لوگ ان پہ باتیں بناتے ہیں، ان پہ باتیں جانتے ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، تو اب جو لوگ باتیں بناتے ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے باتیں بناتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. پروردگار یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم جو ہے سورہ حجرات سے جو ہے شروع کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی دعا بھی مانگ لیتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. پروردگار لا الہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تعالیٰ جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر ہم پر. اللہ تعالیٰ ہمیں دے ڈال اپنی طرف سے ہدایت. پروردگار اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اپنی. اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرما دے. یا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے پروردگار، اور ہمیں عفافت، ہمیں پاک دامنی عطا فرما دے رب العزت. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک لذۃ النظرۃ الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہم انی اسألک الجنۃ. اللہم انی اسألک sorry. ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھتے ہیں اپنی ذات پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت کمزور بندے ہیں تیرے، بہت ناتواں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما رب العزت. ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو ہماری خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی سب جانتا ہے. دلوں کے حالوں سے تو باخبر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر کی کمزوریوں کو، ہمارے اندر کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنا، ہمیں ایک اچھا مومن بنا. یا اللہ جو اپنے راستے پہ چلنے والا، تیرے راستے پہ چلنے والا ہو پروردگار، تجھے خوش کرنے والا ہو، لوگوں کو خوش کرنے والا نہ ہو. یا اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوش کرتے کرتے لوگ خوش نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ انسان تیری نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں. اللہ تعالیٰ صرف تجھے خوش کرے، تجھے راضی کرنے کی کوشش کرے رب العزت. اللہ تعالیٰ تمام جو اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، اللہ ان سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو تندرستی کا شکار ہیں پروردگار، ان کی تندرستیوں کو دور کر دے. جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بچے یا بڑے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ ہم پورے ایمان کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.